جس کتاب کو مجھے پڑھنے میں سب سے زیادہ خوف آتا ہے وہ میرے اعمال کی کتاب ہے۔ وہ میں ہی ہوں جس نے اسے اپنے ہاتھوں سے تحریر کیا۔ چونٹی کے لیے پانی کا ایک قطرہ سیلاب ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی زندگی بھی جد و جہد کا اپنا پیمانہ رکھتی ہے۔ اڑ جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی ٹہنی پر پرندوں کی طرح ہیں۔ ایک عام پانی اور آنکھ کے پانی میں صرف جذبوں کا فرق ہوتا ہے۔ اپنا بچہ روئے تو کیسے سینے میں درد ہوتا ہے، لیکن کسی اور کا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ فرق ہوتا ہے صرف جذبوں۔ اپنے مانگنے پہ پورا یقین ہو یا نہ ہو، لیکن دینے والے کی ذات پہ پورا یقین ہونا چاہیے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ جواب ملا ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے طاقت، دولت، لالچ، نفرت اور محبت۔ جب چپل کا سائز پورا ہو جاتا ہے تو زندگی ہر قدم کی قیمت مانگنا شروع کر دیتی ہے۔ آنکھوں سے کیے جانے والے گناہوں سے حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نابینا افراد کا حافظہ تیز ہوتا ہے۔ اللہ ہم پر رحم فرمائے۔ کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں، کسی کی ذات تمہارا ٹھیکہ نہیں۔ جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو۔ اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو۔ لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی۔ اکیلے بیٹھ کر خود سے سوال کرے کہ آپ کے مرنے پر کتنے لوگوں کی زندگیوں پر فرق پڑے گا۔ جن لوگوں کو فرق پڑے گا ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کے لیے آپ کے بعد آسانیاں ہوں اور باقی لوگوں کی فکر چھوڑ دیں۔ تنخواہ ایک نشہ ہے جو تمہیں تمہارے خواب بھلانے کے لیے دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پتھر دل رویا نہیں کرتے، انہیں کیا خبر کہ پانی کے چشمے پتھروں میں سے ہی نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں دو آنکھیں دی ہیں پھر تم لوگوں کو اپنے دونوں کانوں سے کیوں دیکھتے ہو؟ جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی کے مطابق لوگوں سے برتاؤ کرو، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، اس سے بولنے والوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال و حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے ہیں اور ہر مشکل اختیار کر لیتے ہیں۔ میں 15 منٹ تک اس بچے کو دیکھتا رہا۔ 30 کا درجن کہتے کہتے اچانک کھیلنے لگ جاتا تھا، تو میں نے سوچا کہ واقعی اصل امتحان تو زندگی لیتی ہے۔ تسبیح کہتی ہے فقط مجھے نہیں تھوڑا خود کو بھی پھیر۔ اکیلا باپ کتنا بوجھ اٹھاتا ہے، بعد میں یہ سب ایک باپ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ دعا کرے کہ تمام بچے اپنے والدین کی فکر کریں۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ سن کر جب ایک غریب بچے نے کہا کہ کوئی ایسی دوا دیں جس سے بھوک نہ لگے۔ غم بانٹنے کی چیز نہیں، پھر بھی دوستو ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ میں نے پوچھا زہر سے بھی تیز کوئی چیز؟ ساقی نے زندگی کا پیالہ تھما دیا۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے۔